غزوہ تبوک کے اندر ایک بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے، آپ کے سامنے رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، کچھ تاخیر سے واپس آئے، عبد الرحمن ابن عوف جماعت کروا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت لیٹ پہنچے ہیں اور بلال اذان دے چکے ہیں۔ نماز کا وقت آیا، یہ مسلمانوں کے لیے اس اکیلی حدیث میں بہت سے دروس موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ہیں، کچھ تاخیر ہو گئی ہے، مسلمانوں کو اپنی نماز کے فوت ہونے کا یا مؤخر ہونے کا اندیشہ ہے، تو بلال کھڑے ہو گئے ہیں، رسول اللہ نہیں ہے تو بھی کھڑے ہو گئے ہیں، اذان دے رہے ہیں، اور عبد الرحمن ابن عوف سے کہہ رہے ہیں نماز کی امامت کروائیے۔ آپ نماز کی امامت کروا چکے ہیں، رسول اللہ پہنچ گئے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف کو دوران نماز ہی اندازہ ہو گیا کہ رسول اللہ آگے ہیں، پیچھے ہونے کی کوشش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے منع کیا کہ آپ جاری رکھیں، سلام پھیرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کی جو رکعت رہتی تھی وہ پوری کی۔ عبد الرحمن ابن عوف کو دو صحابی، صرف دو صحابی پوری رسول اللہ کی زندگی میں جن کے پیچھے رسول اللہ نے نماز کو پڑھا، ایک عبد الرحمن ابن عوف ہیں، دوسرے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ ان دو کے علاوہ کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا، اور حضرت ابو بکر کا واقعہ معروف ہے، قباء مسجد والا بھی، اور فوتگی کے وقت کا جو واقعہ وہ بھی۔ مسجد قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے گئے تو تاخیر ہو گئی، پھر اذان ہوئی اور حضرت ابو بکر آگے بڑھ گئے، لیکن بہرحال عبد الرحمن ابن عوف کا بھی بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن سیدنا ابو بکر کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سیدنا ابو بکر نے نماز کی رکعت مکمل کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے ہیں، اب نماز کی رکعت میں ہیں، لوگ رسول اللہ کی آمد کے اوپر ان کو متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور صحابہ خود بیان کرتے ہیں ابو بکر ایسے ہیں کہ نماز میں ان کی توجہ کہیں نہیں تھی جاتی، حتیٰ کہ تالیاں بجانا شروع کر دی، تالیاں بجائیں، حضرت ابو بکر آواز سن کے ٹھٹک گئے، اندازہ ہو گیا، اور پھر جب پتا چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں تو پیچھے ہونے کی کوشش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا رک جاؤ، نماز پوری کرو، لیکن سیدنا ابو بکر ہیں، اللہ کی قسم میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی توہین کرنا مقصود نہیں ہے، ابو بکر کی لیکن یہ کیفیت ہے کہ رسول اللہ آ جائیں تو ابو بکر نماز نہیں پڑھا سکتا، نماز میں پیچھے ہو گئے اور رسول اللہ کو پکڑ کے آگے کر دیا نماز میں۔ اس حدیث سے بہت سے استدلال محدثین نے کیے کہ دوران نماز اصل امام آ جائے تو جو نائب امام ہے وہ اپنا مصلی چھوڑ کر پیچھے اور اس کو آگے کر سکتا ہے اور نماز جاری رہے گی، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ گویا اس بات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نماز میں یہ جو معمولی قسم کی حرکات ہیں، ایک صف میں سے کسی بندے کا وضو ٹوٹ گیا، وہ وضو کرنے گیا، اس کی جگہ خالی ہوئی تو پیچھے نمازی ہلے ہی نہ، نہیں، اس صف کو مکمل کرنے کے لیے آگے بڑھ جائے، اس کی نماز میں کوئی غلطی نہیں بلکہ ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، حضرت ابو بکر پیچھے ہو گئے، نہ ان کی نماز ٹوٹی ہے نہ مقتدیوں کی نماز ٹوٹی ہے۔ نماز میں معمولی حرکات کر لینا، موبائل بج رہا ہے، یہ بھی بڑی دکھ کی بات ہوتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھا کے، باجماعت نماز کھڑی ہے، موبائل بج رہا ہے، وہ ضدی آدمی موبائل نہیں بند کرے گا کہ میری نماز میں حرج ہو رہا ہے، پورے 100 بندے کی نماز میں چاہے حرج ہو جائے، تیری نماز میں حرج نہ ہو، تو موبائل نہیں بند کر رہا، اونچی آواز میں چل رہا ہے، سارے ساتھیوں کی نماز بھی برباد ہو رہی ہے، امام کی نماز بھی برباد ہو رہی ہے۔ اور بھائی معمولی حرکات کی نماز میں اجازت ہے، صرف اس ایک حدیث سے نہیں، متعدد حدیث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو گود میں اٹھا کر بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے دوران نماز رسول اللہ کے کندھوں کے اوپر سوار ہو جایا کرتے تھے، رسول اللہ ان کو اٹھاتے بٹھاتے، اور پھر سانپ آ جائے، بچھو آ جائے، چھپکلی آ جائے، آپ نماز توڑے بغیر اس ضرر کو رفع کر سکتے ہیں، اس کو مار دیا نماز جاری ہے، اس کو پیچھے کر دیا نماز جاری ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو جو ساتھی اس چیز کو چمبا سمجھتے ہیں کہ اگر نماز کھڑی ہوگی تو میں نے موبائل ہی بند نہیں کرنا، ان کو غور کرنا چاہیے، وہ نماز کے اندر موبائل کو بند کریں۔ یہ غزوہ تبوک، یہ جو آپ کے سامنے سیرت کے واقعات رکھ رہے ہیں، ان میں سے مسائل اخذ ہوتے ہیں،
ایک مسئلہ یہ نکلا کہ نماز میں معمولی حرکات کی اجازت ہے، دوسرا مسئلہ یہ نکلا امام اور نائب امام آپس میں تحویل ہو سکتی ہے، تیسرا مسئلہ یہ نکلا نماز میں اگر انسان معمولی نوعیت کی حرکات کر لے تو اس سے نہ نماز باطل ہوتی ہے نہ نماز فاسد ہوتی ہے، لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ان احادیث سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ افضل آدمی مفضول کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ کوئی متقی زیادہ بندہ ہو، کوئی عالم بڑا ہو، کوئی حافظ بڑا ہو اور آگے کم عالم کم متقی بندہ کھڑا ہو تو اسلام کی یہ خوبصورتی ہے، پھر بھی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق ہدایت۔